الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم بارك لنا في أوقاتنا وجهدنا آمين يا رب العالمين جی الحمدللہ آج کا ہمارا ٹاپک والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور حقیقی محبت اور سب سے بڑی بات کہ محبت کرنا یا کسی سے محبت ہو جانا، چاہنا یا چاہے جانا، یہ ایک فطری احساس ہے اور اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن گناہ کب ہوگا، اور دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام غلط کب ہوگا جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی جو جائز اور شرعی حدود ہیں ان سے باہر نکل کے جو ہے وہ جب ہم کام کریں گے یا ہم وہ کام کریں گے جن سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا ہے جی تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اور ہماری شریعت میں محبت کا ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کہ کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے، اور بینگ اے مسلم اگر ہم مسلمان ہیں تو محبت کرنا کیا ہمارے لیے جائز ہوگا، یا ابھی سو کال جو 14 فیب گزرا اور اس میں محبتوں کا عالمی دن اور پتہ نہیں کیا کیا اس کا جو ہم نے نام رکھا ہوا ہے، تو اسلام میں محبت کا کیا تصور ہے، اور جو ہے وہ اس کو ایک دن کے طور پہ منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا اسپیشلی
اور اس کے لیے اتنا تام جھام کرنا اور اتنا پیسہ خرچ کرنا، ان سب چیزوں کی اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، بہت سخت ہوتے ہیں۔ بیسیکلی حب کس کو کہتے ہیں؟ حبابا، دانے کو، ٹھیک ہے۔ اب دانا کہاں پہ اگتا ہے؟ زمین کے اندر، اور جب ہم دانا بو دیتے ہیں نا، اس کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں، بلکہ وہ جو دانا ہم نے بویا ہے وہ جڑیں پکڑے گا، اس کے بعد اس کے پودے بنیں گے، کونپلیں نکلیں گی، اور وہ ایک تناور درخت بنے گا۔ کوئی بھی دانا جو آپ بوئیں وہ زمین کے اوپر کوئی نہ کوئی ایک اثر چھوڑے گا اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ بالکل اسی طرح حب، اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا جو جذبہ انسان کے اندر رکھا ہے، تو جو ہمارے دل کی سرزمین ہے اس کے اوپر ہم اللہ کی محبت کا، یا کسی بھی، اللہ رحم کرے تو استغفر اللہ، اس کا جب ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو رکھتے ہیں، اس کا جذبہ، اس شخص کی محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، یا سما ہو جو بھی ہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہے یا اس طرح سے، اور اس کے بعد اس چیز کا میری زندگی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہی لیں تو زمین کو پہلے نرم کیا آپ نے اچھے اور نیک اعمال سے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا بیج اپنے دل میں بویا ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کی باقی کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ نظر نہ آئے۔ تو بیسیکلی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا، اور یہ ایسا فطری جذبہ ہے جس کی تکمیل ہر انسان چاہتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ رکھا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم خالق حقیقی کی محبت کو پا سکیں۔ تو اگر محبت کرنا بذات خود ایک غلط چیز ہوتی، بذات خود ایک حرام کام ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے لیے اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبرائیل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم لوگ بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آس والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت جو ہے اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمیں اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے ایسے کون سے ایلیمنٹ ہوئے، ایسا کیا ہو گیا، اتنا پاکیزہ، اتنا پیارا جذبہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو ہم نے کس طرح سے سپوائل کیا، اور وہ کیوں اتنا غلط مقصد کے لیے استعمال ہونے لگ گیا کہ جب بھی محبت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی پاکیزہ خیالات نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ محبت سے نارملی کیا چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں وہ ہر بندے کو پتا ہے کہ ایک کیا چیزیں ہیں، کیا سین ہمارے ذہن میں آتے ہیں، کیا چیزیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ ان ایلیمنٹس کے بارے میں باتیں کریں گے جنہوں نے اس اتنے پیارے جذبے کو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ محبت کا لفظ ہم نے اتنا، یعنی ایک طرح سے سمجھ لیں اس کو اتنا مس یوز کیوں کر دیا کہ اس کا جو ہے وہ اصل میننگز ہی چینج ہو گئی۔ آج کل کے حالات میں اگر ہم دیکھیں، مسلم معاشرے میں ایک مرض انتہائی خوبصورتی سے پھیلایا گیا، اور افسوس کا مقام مسلم معاشرہ اس کو بہت تیزی سے قبول کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات، ویلنٹائن ڈے ہو یا کوئی بھی دن، ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دن منائے کیوں جاتے ہیں، کیوں ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کوئی بھی دن۔ اگر ہم اپنی مسلم ہسٹری کو دیکھیں، اگر ہم اپنی سوشل ہسٹری کو دیکھیں، تو دونوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی ڈے سیلیبریٹ ہم کرتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اس دن کوئی خاص کام ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس دن، کوئی دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ ان کی ملت میں اہمیت ہے۔ فار ایگزامپل کرسچنز ہیں، وہ 25 دسمبر مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے کہ اس دن نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی کیا ان کے یہاں ایک خاص بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں،
اور چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد ہوئی تھی تو اس ڈے کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سو کالڈ ان کی ایک مذہب کا حصہ ہے اور اس لیے وہ یہ دن مناتے ہیں. چلے غلط ہی صحیح، لیکن بہرحال ان کے پاس کوئی ریزن ہے اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کی. اسی طرح جو دن منائے جاتے ہیں وہ ہیروز کی یاد میں منائے جاتے ہیں. یعنی کوئی ایک ایسا پرسن گزرا ہوتا ہے جنہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے، جس کی یاد میں اور اس کام کو یاد کرتے ہوئے ہم وہ دن مناتے ہیں. اور مسلمانوں کے لیے اسپیشلی اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہیروز بنا کر بھیجا تھا. اور ہمارے ہیرو اب ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی اور اس قربانی کی یادگار کے طور پہ ہمیں عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہے اس کا تحفہ ملا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے یہ. تو اس چیز کو کرنے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حکم دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا. ایک طرح سے ہم اس چیز کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں، اس لیے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے ہیں. پھر اسی طرح کوئی بھی جو دن منایا جاتا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ اس سے ہمارے اندر ایک نیا جوش، ایک نیا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک دیتے ہیں، پورے 30 دن کا ہمارا یعنی ایک طرح سے ٹریننگ ہوتی ہے. دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو جو ہے وہ ہم قیام اللیل کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کا سارا کچھ. اور ایک طرح سے سمجھ لیں جیسے ایک مزدور ہے، وہ بہت سخت مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد اس کو اجرت ملتی ہے. تو اس اجرت کے طور پہ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ عید الفطر منانے کا جو ہے وہ موقع دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا کہ عید جب پڑھتا ہے انسان تو اس کو دراصل اس کی اجرت بھی طے کی جاتی ہے اور اس کو اس کے اعمال کا صلہ ملتا ہے جو اس نے رمضان میں کمائے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی جو بھی ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے بیہائنڈ دا سین کوئی لاجک ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دن مناتے ہوئے بھی ہم اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے کہ رمضان آتا ہے، پھر ہر سال ہم اور مزید یعنی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ شیطان اس میں بندھا ہوا ہوتا ہے. تو ہم اپنے آپ کے ساتھ کچھ وعدے معاہدے اور اس طرح سے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر جو ہے وہ ہم بہت اچھا کریں گے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملت کبھی بھی اپنی ذلت کا دن سیلیبریٹ نہیں کرتا. کوئی شخص وہ دن نہیں مناتا جس دن اس کو کاروبار میں لاس ہوا. کوئی شخص وہ دن نہیں مناتا جس دن اس کی بیٹی گھر سے بھاگی ہو یا اس کی وجہ سے اس کے خاندان کو جو ہے کوئی یعنی ذلت یا رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. اسی طرح کوئی بھی فرد ایسا تہوار نہیں مناتی یا ایسا کام سیلیبریٹ نہیں کرتی جس کی ان کے قانون میں سزا موجود ہو اور جس کی ان کے مذہب میں گنجائش موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اگر ہم ان سب کو سامنے رکھیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ویلنٹائن ڈے جس کو سو کالڈ عید محبت کہا جاتا ہے، تو صرف ایک سیکنڈ کے لیے یہ سوچیں وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کس کی یاد منا رہے ہیں. ایک زانیہ اور بدکار کی یادگار کے طور پہ یہ دن منا رہے ہیں. کیونکہ اگر آپ ویلنٹائن کی ہسٹری پڑھیں تو کیا ہوا تھا، ایک راہب تھا اور اس نے ایک راہبہ کے ساتھ ریپ کیا اور بعد میں بہرحال اس کو ایک دو دفعہ خط وغیرہ لکھا تو اس کے نیچے وہ لکھتا تھا ہمارا ویلنٹائن. اس کی یاد میں ہم نے یہ دن منانا شروع. تو یہ کیا ہے، ایک زنا کی یادگار. ناؤز باللہ ناؤز باللہ. کیا ہم اتنے گر گئے سوشلی بھی، ذہنی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی ہم اتنا گر گئے، اتنا ہم پست ہو گئے. ہم ایک زانی شخص کی یادگار منا رہے ہیں اور نہ صرف یہ کہ ہم منا رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنا ٹائم ضائع ہوا، پیسہ کتنا ضائع کرتے ہیں ہم. اور سب سے بڑی بات پروموشن اس کی دیکھیے. اور نارملی اگر آپ کسی کو اس سے منع کریں تو پھر آپ آگے سے ریئیکشن دیکھیے لوگ کیا کہتے ہیں.
اور یہ صرف کوئی لبرل لوگ یا ماڈرنزم ان چکروں میں نہیں، بہت سارے پڑھے لکھے دیندار لوگ جو ہیں وہ بھی ان کاموں کے پیچھے لگے ہوئے۔ یہاں تک ملتا ہے جو کل آپ لوگوں نے بھی پوسٹ دیکھی ہوں گی، یعنی مختلف سلف صالحین کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 14 فروری والے دن اگر ایک میاں اپنی بیوی کو بھی پھول دیتا ہے نا اس نیت سے، تو وہ بھی حرام اور ناجائز ہو، کہ ہمیں غلط چیز کو غلط موقع پہ دینا۔ پورا سال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ کسی بھی ٹائم محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف اسی دن کو جو ہے وہ شوہر نے بیوی کو یا بیوی نے شوہر کو جو ہے وہ پھول کرا دیا۔ صرف یہ سوچئے کہ ہمارا دین جو ہے، جس کی خصلت ہی حیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کی کوئی نہ کوئی ایک فضیلت ہوتی ہے، خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت حیا ہے۔ اور کیا حیا والے دین کے ماننے والے، ان کے دین میں، ان کے دلوں میں، ذہنوں میں اس دن کو منانے کی گنجائش ہونی چاہیے، اور اس دین کو ماننے والے اتنی بے حیائی کے دن کو منا سکتے ہیں۔ آپ چھوڑیے آپ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا کوئی بھی فرقہ ہے، کچھ بھی ہے، ہیں تو آپ مسلمان نا، ہیں تو آپ کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کی امت ہے، ہم ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ آپ بتائیے، صرف ایک دفعہ ذہن پہ، دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا ایک زانی، ایک بدکار شخص کی یاد میں یہ دن منانا کیسا ہے؟ پھر محبت کا دن، بے حیا انسان کی بھی کوئی محبت ہوتی ہے؟ کسی کو زنا کی دعوت دینا یہ محبت ہے؟ کسی کو بے حیائی کی دعوت دینا، کسی کو بے حیائی کی نگاہ سے دیکھنا یہ محبت ہے؟ اور آپ دیکھیے، یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں ہوتی۔ اگر ہم رمضان، عید الفطر اگر ہم نے منانی ہے نا، تو پورا مہینہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، پھر ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو اگر یہ عید محبت منانی ہے نا، تو پورا سال بے حیائی ہوتی ہے، اور پھر فائنلی اس دن کو آگے تو جو ہونا ہوتا ہے پھر۔ اب یہاں پہ ہمارا کیا کام ہے، ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہمیں یہ لگتا ہے نارملی لوگ کیا کہتے ہیں، ہمارے گھر تو ٹی وی نہیں ہے، وہ شکر الحمدللہ ہمارے تو کوئی ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں پتا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر پہ ٹی وی نہیں تھا، اس لیے مجھے پتا نہیں کیا ہوتا تھا اور کیا نہیں؟ آپ کو بنی اسرائیل کے اس شخص کی پتا ہوگا کہ ایک جگہ پہ عذاب آنا تھا اللہ تعالیٰ کا، اور وہاں پہ بہت عبادت گزار شخص رہا کرتا تھا۔ تو فرشتے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ تو آپ کا ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک سیکنڈ بھی آپ کی عبادت سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو کوتاہی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عذاب وہیں سے شروع کرو، کیونکہ اس نے کبھی ایک دفعہ بھی کسی بندے کو گناہ کرنے سے روکا نہیں۔ تو کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں گے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ بلی ہمیں کھائے گی نہیں۔ یا آس پاس اگر آگ لگی ہوئی اور ہم اپنے دروازے بند کر لی تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہم بچ جائیں گے، ہم نہیں بچیں گے، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، ہمیں باہر کی آگ بجھانی پڑے گی۔ برائی پھیلانے والوں نے اپنا سرمایہ لگایا، میڈیا نے اپنا کردار نبھا دیا، سرمایہ داروں نے سرمایہ لگایا، ان کا تو کاروبار چمک رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں ان پڑھ جاہل شخص ہے، اس کو دین تو چھوڑیں، اس کو دنیا کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، لیکن جب وہ مارکیٹ سے گزر رہا ہے، وہاں پہ ہارٹ شیپ کے بیلونز ہیں، جگہ جگہ پھولوں کی دکانیں، کیا مل رہا ہے اس کے جذبات کو کیا تسکین نہیں مل رہی؟ اس کو وہ ریڈ پھول اور ریڈ بیلون اور یہ ساری چیزیں اس کو کیا میسج دے رہی ہیں؟ کہنے کی بات ہے نا، وہاں پہ کوئی بھی باہر بازاروں میں آپ نکلے ہوں گے کل، تو وہاں پہ کسی نے بھی کوئی لکھ کے نہیں لگایا ہوا کچھ بھی۔ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں آپ، چھوٹی سے چھوٹی شاپ، بڑی سے بڑی شاپ، انہوں نے کل اسپیشل ریڈ جو ہے وہ ساری ڈیکوریشن کی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کہ اگلے بندے کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، اور اس دن کو یعنی ایک طرح سے یوں سمجھ لیں اس کی کراہت ختم کر رہے ہیں نا، کہ ہمیں ایک دن ایسا آئے گا ہمیں فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ کوئی غلط بات۔ اور سب سے بڑی بات، ڈسکاؤنٹ آفرز ہوئی، ٹھیک ہے، جیولری پہ، کپڑوں پہ، کون سی چیزیں ہیں جہاں پہ
انہوں نے ڈسکاؤنٹ آفرز نہیں کی، یہاں تک ہو گیا کہ بہت سارے جو برانڈز ہیں انہوں نے باقاعدہ سکھایا ہے ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ویلنٹائن، وہ آپ کو کپڑے پہننا سکھائیں گے، وہ آپ کو ڈریس کوڈ دیں گے، آپ نے یہ کپڑے پہننے ہیں، یہ اس طرح کریں گے اور اس طرح اور ایک ہمارے معاشرے کے عام لوگ جو اسکول کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، انہوں نے کل اسپیشل ڈریسز پہنی. ہم ویلنٹائن ڈے نہیں مناتے، ہم یہ سب نہیں کرتے، لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ برائی کی تشہیر کے لیے ایک زمانہ سرگرم، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک دو لوگوں کا کام، اس کے پیچھے پوری انڈسٹری قائم کر رہی ہے، پورے مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ لوگ لگے ہیں ہماری نسلوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے. میرا کیا کردار ہے ان سب کو روکنے میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زمانے بھر کا ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ فلاں نے کیا کیا. اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگ، صرف ایک سیکنڈ کے لیے آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف مجھ سے میرا سوال کرنا ہے. اللہ نے ہمیں بہترین امت بنا کے بھیجا ہے. کنتم خیر امت قد اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اپنی ڈی پی چینج کر لی ہم نے، اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں لگا لی، ایک آدھا اسٹیٹس لگا لیا، ہم نے سوچا اس میں اس کے تو کچھ بھی نہیں پڑتا نا، فرق تو نہیں پڑتا. پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے کیا کیا تھا جب یہ سب ہو رہا تھا، تو اس کو روکنے کے لیے تم نے کیا کیا تھا. اور سب سے بڑی بات جو ہمارا دین ہے، اس میں بہت زنا کے بارے میں اسپیشلی ایک بہت کلیئر کٹ حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے متعلق زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لامحالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے. پس دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، دونوں کان ان کا زنا سننا ہے، اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے، یا اس کی تکذیب کرتی ہے اور حقیقی زنا سے بچاؤ ہو جاتا ہے. تو ہر بنی آدم کے لیے اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا. ہم خود کچھ نہیں کر رہے یا کچھ بھی ایسا، لیکن آپ دیکھیے جو ٹی وی ہے فار ایگزامپل، یا سوشل میڈیا ہے، اور اسپیشلی لائیو پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آپ اپنے جو ہے ان کے لیے میسیجز دیں، اور وہ میسیجز سامنے اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ہم بیٹھے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور بہت خوش بھی ہو رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، خاموشی جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے، آپ کا دل مطمئن ہے کہ جو ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک، ویسے بے شک آپ کہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس ٹائم جب یہ سب ہو رہا ہے آپ کے سامنے ٹی وی پہ میسیجز ایکسپوز ہو رہے ہیں اور وہ سب بے حیائی کے کام اور ہر چیز سامنے چل رہی ہے، اور اگر آپ چپ ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا. یہاں پہ ایک بات دیکھیے گا کہ جو انویسٹر ہیں وہ کہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو سرمایہ لگانے والا ہے وہ اپنا سرمایہ کہاں پہ لگاتا ہے، جس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. جب ہم اس طرح کی چیزوں کی ڈیمانڈ ہی نہیں کریں گے، چلو ڈیمانڈ نہیں کریں گے، ہم ان کے خلاف کم از کم آواز تو اٹھائیں کہ یہ غلط ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا دین نہیں ہے، مذہب نہیں. جب تک ہم ایک بھی آواز نہیں اٹھائیں، وہ لوگ تو بنائیں گے اس طرح کی چیزیں، ظاہر ہے انہوں نے تو اپنا پیسہ لگانا ہے، کمانا ہے انہوں نے. تو خاموشی جو ہے وہ ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ ہماری اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں ہمارے لیے سوٹیبل ہیں اور ہم ان کو بیئریبل ہے، ہمارے لیے ہم برداشت کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو زنا کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، جب چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس کے چوری کے وقت اس کا ایمان نہیں رہتا، لیکن اس کے بعد بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہو. تو یہ ہمارا دین ہے الحمدللہ، اس میں آپ کوئی بھی برائی کریں تو
اس کے بعد بہرحال توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اگر آپ لوگوں نے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم زنا مت کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جانا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی کہا تھا نا تم اس درخت کے قریب مت جانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی کرنا تو دور کی بات، تم ان چیزوں کے پاس بھی مت جانا جن کو دیکھ کے یا جن کے پاس جا کر تم اس برائی میں پڑ سکتے ہو. اس کی مثال آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے، آپ ان کو یہ نہیں کہتے کہ تم نے اس سوئچ بورڈ میں نا تم نے انگلی نہیں دینی. آپ کو پتا ہے کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، آپ پہلے ہی اس کے اوپر ٹیپ لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس کو لگا نہ لے، ہاتھ نہ لگا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حکم ہی یہ دیا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جانا. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے زنا کے قریب نہیں جانا؟ زنا کے ذرائع کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلی بات، عورتوں اور مردوں کا کھلے عام ملنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک مرد اور عورت یعنی غیر محرم ہو اور اکٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور وہ ان کو بہکا کے جو ان سے کروانا چاہتا ہے پھر وہ کروا لیتا ہے. پھر اسی طرح عورتوں کا بے پردہ ہو کر بازار جانا. شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ عورت کو بے پردہ کرانا ہے. کیونکہ جب ایک عورت بے پردہ ہوتی ہے نا وہ خود اکیلی نہیں بھٹکتی، وہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کے بھٹکتی، بہت سارے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ خراب. پھر اس کے بعد فحش تصویریں اور فلمیں. پہلے زمانوں میں تو پکچرز کو ڈیولپ کرانا اور فلمیں اور وہ ایک بہت لمبا چوڑا پروسیجر ایک ذہن میں آتا تھا. آج کے دور میں کچھ مشکل نہیں ہے، صرف ایک سنگل کلک اور آپ جہاں جو مرضی دیکھ لیں آپ دیکھ سکتے. پھر اسی طرح رومانوی لٹریچر، سب سے جو مین چیز ہے فون پر گپ شپ. یہ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک بیسک ہتھیار ہے اور جیسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ ہے اور اس کے بعد پھر آپ جہاں مرضی چلے. ایک آرگنائزیشن نے ایک سروے کیا تھا اور 2012 میں جنوری 2012 سے دسمبر 2012 تک، اور انہوں نے جو رپورٹ شائع کی اس میں یہ لکھا تھا کہ 4,000 شادی شدہ خواتین گھر سے بھاگی ہیں صرف اور صرف اس فون کی وجہ سے. یعنی غلط چکروں میں پڑی ہیں اور اس طرح سے، اور اپنے بسے بسائے گھر بچوں والی ہیں شادی شدہ خواتین 4,000. منہ سے کہنے والے یہ کوئی 4,000 چیزیں نہیں تھی. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 up to 4,000 لڑکیاں عورتیں گھر میں سے نکلی اور اپنے بسے بسائے گھر چھوڑ کے پھر اس کے بعد بری نظر سے دیکھ، نظروں کی خیانت. اور نظر کب بھٹکتی ہے؟ جب آگے سے چیز کوئی اس طرح کی ہو. وہی بات اگر آپ اس کو اوور آل پورا دیکھیں تو یہ ایک سے ایک نکلتا چلا جاتا ہے کہ جب عورتیں اور مرد کھلے عام ملیں گے تو ظاہر ہے پھر بری نظر سے دیکھنا وہ تو ایک جینون سی بات ہوگی کہ جب آپ نے خود کو کور ہی نہیں کیا تو آپ کسی کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجھے اس طرح سے نہ دیکھے. عورتیں جب بے پردہ ہو کے باہر نکلیں گی تو پھر یہ سارا کام اللہ تقریب الزنا. تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ ان سارے کاموں سے، ان ساری باتوں سے جو ہے وہ پھر پرہیز کرنا پڑے گا. پھر اسی طرح اگر ہم قرآن پاک میں دیکھیں تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح آیات جو ہیں وہ نازل کی کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کے پاس مت جاؤ، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ. یعنی ہمارا دین اتنا پیارا اتنا خوبصورت دین ہے. اگر آپ کو تفسیر نہیں پڑھنی، اگر آپ کو بہت سارا فقہ بہت سارا فہم نہیں لینا، مت لیجیے. آپ سمپل اس کی ٹرانسلیشن پڑھیے، آپ کو سمجھ لگے. جتنے بھی ظاہری اور باطنی خفیہ پوشیدہ جو بھی آپ اس کو ٹرانسلیشن کرنا چاہیں،
وہ والے جو بھی طریقے جو بے حیائی کے قریب بھی لے جانے والے ہیں، ان سب کے قریب مت جاؤ، ان کے پاس بھی مت جاؤ۔ وہ کرنے تو بہت دور کی بات ہے، ان طریقوں، ان کاموں کے، ان لوگوں کے پاس بھی مت جاؤ جن کے پاس بیٹھ کے تم یہ کام کر سکتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کیا فرماتے ہیں؟ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم ویلنٹائن ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی بھی ڈے اور اس کو اتنی اہمیت ہم دیں گے، تو کوئی جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں ان کو لگے گا یہ والی بات کہ یہ کوئی بہت بڑی غلط بات ہے، بہت بری راہ ہے یہ؟ کیونکہ ایک طرح سے سمجھ لیں، جیسے فور ایگزامپل 14 اگست منایا جاتا ہے کیونکہ وہ ہمارا ملک اس دن آزاد ہوا تھا، یا علامہ اقبال کا دن ہے، قائد اعظم کا دن ہے، تو یہ چلیں بہرحال بڑے لوگ تھے، ان کے دن منائے جاتے ہیں، ان کی باتیں اس دن تازہ کی جاتی ہیں، بہرحال کوئی نہ کوئی موٹیویشن ملتی ہے۔ اگر ہم 14 فیب کو ایز اے ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہمارے بعد آنے والی جو نسلیں ہیں وہ کیا سبق لیں گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زنا کو ہمارے دین میں بھی کوئی نہ کوئی اہمیت حاصل ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات ہمارے ملک کے قانون میں اس چیز کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اگر ہمارا ملک اس چیز کو اجازت دیتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو کیسز ہوتے ہیں، ریپ کیسز ہیں یا اس طرح کی جو زنا کے، تشدد کے، زیادتی کے واقعات ہیں، پھر ان کے مجرموں کو سزائیں کیوں ہوتی ہیں؟ خود تو آپ نے ایک پورا دن سیلیبریٹ کیا ہے، پھر آپ کیوں اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ شریعت کے احکامات یہاں پہ لاگو ہوں اور جو زنا کی شریعت میں سزا ہے وہ دیں؟ جب آپ خود ایک ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تو ان باتوں کی گنجائش نہیں بچتی۔ تو وہی بات دوگلے ہو گئے نا پھر ایک طرح سے۔ تو ہمیں اس بات پہ بھی اعتراض ہے کہ ہماری بیٹیاں، بہویں، بہنیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ محفوظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہم ایک ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت خوش ہیں ہم، ہمارے گھر میں ریڈ پھول آ رہے ہیں، ہم کیک لے کر آ رہے ہیں، بھائی ہم اور تو کچھ نہیں کر رہے نا، ویسے ہی بس کیک لے کر آ رہے ہیں، تو یہ ویسے ہی کیا ہے یہ؟ پھر آپ کو اس بات پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اگر کل کلاں کو کسی کے ساتھ کوئی بھی اونچ نیچ ہوتی ہے تو آپ اس بات کے لیے بالکل بھی اہل نہیں ہیں کہ آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ آپ خود اس بات کے ذمہ دار ہیں، آپ نے خود راہ ہموار کی ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے پھر ہو، پھر بھی آپ کہیں اچھا بس کوئی بات نہیں، یہی تو ہوا، اس کچھ اور تو نہیں نہ ہو گیا، بس کیک ہی تو لائے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک پھول ہی تو ہے، پھر کیا ہو؟ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ یہ ایک دن بہت بڑا پہاڑ بن جائیں گے۔ ایک پھول، ایک کیک، ایک فون کال، ایک میسیج، اور اس کے بعد پھر دیکھ لیں بات کہاں سے کہاں جا۔ تو یاد رکھیے گا کوئی بھی کام، کوئی بھی ایکشن جو آپ کریں گے اس کا ری ایکشن لازمی ہوگا، اور یہ قدرت کا بھی قانون ہے اور یہ سائنس کا بھی قانون ہے کہ ہر ایکشن بہرحال ایک ری ایکشن ضرور رکھتا ہے۔ تو اگر آج آپ نسلوں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، اگر آج آپ اصحاب کہف نہیں بنیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو نسلیں ہیں ان کے ایمان کا کیا حال بنے گا۔ اللہ تعالیٰ رحم کریں ہمارے حالات پہ۔ یہ کوئی باتیں کرنے والی نہیں ہوتی، یا کسی کو بھی ان باتوں کی برائی کا یا ان کی جو قباحت ہے، ہر بندے کو ان سب چیزوں کے بارے میں بہت نو ہے، لیکن صرف ایک ریمائنڈر، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایمان والوں کی یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ انسان ہے ہم، نسیان سے نکلا ہے یہ لفظ، ہم بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک کا ایک نام بھی تذکیر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بار بار ریمائنڈر دیتے ہیں، یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء کرام کو کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ وہ ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق جو ہے وہ یاد۔ تو اس ہر بندے کو یہ بات پتہ ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے، فیڈ اپ ہو جاتے ہیں لوگ کہ یہ کیا ہر روز یہ کی بات، ایک ہی بات، تو بار بار ریمائنڈر، تاکہ ہو سکتا ہے کسی ٹائم اللہ تعالیٰ کوئی لمحہ آپ کا جو ہے وہ ہدایت قبول کرنے کا ہو، کوئی لمحہ آپ کو ہدایت پہ لے کر آنے کا ہو،
اور اس ٹائم پہ آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس کے بعد جب آپ اپنا کام شروع کریں یا جو بھی سمہاؤ ہو تو اللہ تعالیٰ رحم کریں اور آپ کی زندگی کہاں سے کام ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تھے کس مقصد کے لیے، لیکن وہ لمحہ جو تھا وہ ان کی ہدایت کا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی۔ تو کبھی بھی اس بات کو کہ مجھے یہ ساری باتیں پتہ ہیں، ہو سکتا ہے ساری باتیں آپ کو پتہ ہوں، یہ سب آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہو، لیکن جس لمحے آپ نے پہلے سنا تھا اس لمحے کی بجائے کسی اور لمحے جب آپ وہی بات سنیں اس لمحے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہدایت جو ہے وہ لکھ دی ہو۔ پھر اسی طرح اگر اللہ رحم کریں کوئی بھی اس طرح کا ایشو ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ تعالیٰ میری کفایت کیجئے اپنے حلال کے ساتھ حرام سے، اور مجھے بے نیاز کر دیجئے جو بھی اس کے سوا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں حلال محبتیں بھی آ جاتی ہیں، حلال جو بھی حرام چیزیں ہیں، حرام کاروبار، حرام ذرائع، اس سب چیزوں سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے تو ہمیں ہمارے حلال میں جو ہے وہ کفایت دے۔ اسی طرح اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الی حبک، اور انبیاء کرام نے اپنے لیے نیک لوگوں کا ساتھ مانگا تھا اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگی تھی، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جتنی بھی دعائیں وہ مانگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی حسنات بھی عطا فرمائیے اور ہمیں آخرت کی حسنات بھی عطا فرمائیے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بہترین جو معافات ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔